بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کہ حسن ہے اور متن کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اس میں کفیز الطحان سے منع فرمایا ہے۔ چکی والے جو گندم پیستے ہیں اور اس اپنے پیسے ہوئے آٹے میں سے اجرت مقرر کر لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کفیز الطحان ہے اور بار شریعت میں ہے کہ اگر کسی نے اجارہ پہ مزدوری پہ کام کرایا اور مزدوری یہ طے پائی کہ اسی میں سے تم کو اتنی اجرت دیں گے، تم یہ لے لینا، تو یہ اجارہ فاسد ہے۔ کسی نے کوئی غلہ وغیرہ اٹھوانا تھا اور اس نے کسی کو مزدوری پہ لیا کہ میرا یہ غلہ جو ہے اٹھا کر فلاں جگہ پہ مجھے پہنچا دو اور اس میں سے تمہیں میں اتنی مزدوری دوں گا، یا کسی نے کوئی فصل تھی، کھیت تھا اور اس میں سے فصل کٹوائی اور اجرت یہ طے کی کہ اسی کٹے ہوئے فصل میں سے تمہیں میں اتنے دے دوں گا فصل، تو یہ سب صورتیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ان تمام معاملات میں وہ اجرت کوئی پیسے مقرر کر دیں یا اجرت میں وہ گندم مقرر کر دیں یا باجرہ وغیرہ مقرر کر دیں تو یہ جائز ہے۔ اور بار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اجرت میں دینا ہے اس کو پہلے علیحدہ کر دے کہ یہ تمہاری اجرت ہے۔ اسی طرح غلہ اٹھانے والے کو کہہ دیا کہ یہ تیری مزدوری ہے اور باقی غلہ مجھے فلاں جگہ پہ پہنچا دو، یا چکی والے کو کہہ دیا کہ یہ 2 کلو گندم تیری مزدوری ہے اور باقی مجھے پیس کے آٹا تیار کر کے دے دو، تو یہ جائز ہوگا۔ بعض لوگ اس طرح بھی کھیت کٹواتے ہیں، فصل کٹواتے ہیں کہ ہم فی ایکڑ اتنے تمہیں گندم دے دیں گے یا چاول دے دیں گے، مگر یہ مقرر نہیں کرتے کہ تمہارے کٹے ہوئے فصل میں سے دیں گے۔ اب انہوں نے فصل کاٹ دی یا چاول کاٹ دیے اور اگر ان کے کٹے ہوئے میں سے ہی دے دیں تو حرج نہیں ہے، جب انہوں نے پہلے یہ مقرر نہ کیا ہو کہ تمہیں اسی میں سے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، افسوس یہ ہے کہ آج کل یہ باتیں اعلانیہ کھلے طور پر مسلمانوں میں اس طرح رواج پا گئی ہیں کہ اب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، بلکہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اس طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں، اعلیٰ یاذ باللہ تعالی۔ تو اس کے لیے جو حل گزارش کیا ہے کہ یا تو آپ چکی پہ جاتے ہیں تو چکی والے سے کہیں کہ مجھے اتنی گندم ہے اور 1 من گندم کے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، یا چکی والا کہے کہ میں اس کے اتنے پیسے لوں گا، تو پیسوں پہ گندم پیس کے دینا یہ جائز ہے۔ ہاں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی اجرت میں گندم مقرر کر لیں کہ تو 2 کلو گندم لے لینا اور مجھے 1 من گندم کا پیس کے آٹا تیار کر دینا، تو وہ پہلے 2 کلو گندم الگ کر لے، چکی والا الگ کر لے اور اس کے بعد باقی اس کو پیس کر آٹا تیار کر دے اور اپنے جو 2 کلو ہیں ان کو بعد میں پیس لے یا اس کے ساتھ ہی پیس لے اور پھر بعد میں آٹا کاٹ لے۔ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ جو پیسا ہے اسی میں سے آٹا اجرت کے طور پہ لے لے اور ساتھ پیسے بھی لے لے، تو یہ جائز صورت نہیں ہے۔ اب میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ مالک جو گندم کا مالک ہے اس کے لیے تو آٹا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن جو چکی والا ہوتا ہے جس نے مزدوری کی ہوتی ہے، اجرت کی ہوتی ہے، اس کے لیے اجارہ فاسدہ سے حاصل ہونے والے جو آٹا وغیرہ ہوتا ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ وہ مالک کو واپس کر دے اور اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے فیس بک پیج پہ اس قسم کے اہم اور ضروری مسائل، نماز، طہارت، وضو، غسل اور باقی جو شرعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے کافی ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں، اب بھی ہم یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کاروبار اور تجارت کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل فرحان اسلامک اسٹوڈیو
اس پہ زکوٰۃ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے نماز طہارت کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے کافی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج کل زکوٰۃ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو اگر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھیے گا، فاران اسلامک اسٹوڈیو۔